جس کے اوپر لوگ قابض ہیں، اور وہ لوگ یہ کہہ کر آئے تھے الیکشن کے ٹائم پر کہ ہم نجات دہندہ بنیں گے آپ لوگوں کے۔ نجات دہندہ کا تو پتہ نہیں، لیکن یہاں کی عوام کی زندگی یا معیار زندگی میں وہ کوئی بہتری نہیں لائے۔ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ وعدے ان کو نہیں ملے، یہاں تک کہ کراچی شہر کے ضلع میں سارے ٹاؤن ان کے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو کام کرنے کی نیت نہیں ہے۔ اور یہ ہے فرق پاکستان پیپلز پارٹی کا اور منافقین کا۔ یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا اور ان منافقوں کا جو صرف کراچی شہر میں مایوسی بیچتے ہیں اور ہر وقت اس آڑ میں ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو تو ہم جا کے پریس کانفرنس کریں، کوئی حادثہ ہو تو ہم وہاں جا کر مصیبت کھڑی کریں۔ او بھائی، تم حکومت میں ہو، کراچی شہر میں 9 ٹاؤنوں میں تم براجمان ہو، اربوں روپے تمہارے پاس ترقیاتی فنڈز کی مد میں موجود ہے، لیکن کام صفر، کام زیرو۔ اس کے برعکس ہم پیپلز پارٹی والے، یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ یو سی میری نہیں ہے، وہ میں نے ایک بات کہتا ہوں، کیا اعلان جماعت کا کام مرتضی وہاب کا علاقہ ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، یہ غالباً یہاں سے یو سی چیئرمین وہ منتخب ہوئے، لوگوں کو امیدیں انہوں نے دلائیں، لیکن یو سی چیئرمین بننے کے بعد وہ تو لاہور چلے گئے، ان کے ٹاؤن چیئرمین پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اگر کام کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس تنظیم نے کیا، جو یہاں کے علاقہ مکینوں کو میرے پاس لے کر آئے، ان کا مقدمہ ہمارے سامنے رکھا، اور آج ماشاءاللہ اس علاقے کو آپ مکمل طور پر تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 10 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ اندرونی گلیاں جو کہ ہمارے ڈومین میں نہیں تھیں، ہمارا کام نہیں تھا، یہ اندرونی گلیاں بنا کے آج یہاں کے علاقہ مکینوں کے ہم نے حوالے کیے، ایک تلقین کے ساتھ کہ اب اس کے بعد ان غاصبوں کو، ان منافقوں کو روڈ کٹنگ نہیں کرنے دینا یہاں پہ۔ یہ سارا پیور لگوایا ہم نے اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو اپنے چندے وندے چاہیے، کبھی روڈ کٹنگ کی اجازت دیں گے، کبھی کسی اور چیز کی اجازت دیں گے، یہ برابر میں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، نظر نہیں آتا ان کو۔ یہ جھولے لگے ہوئے ہیں، پیسے چارج کرتے ہیں ان سے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کو ایسا ایکسپوز کروں گا میں، ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ٹاؤنز نے کیا کارکردگی کی ہے، کاغذات میں آپ کو دوں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ باتیں کچھ کرتے ہیں، اعلان کچھ کرتے ہیں، ہم ایماندار ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، وہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں بھی ہے یار، ہاں، داڑھی ہمارے والوں کی بھی ہے۔ کام کرو، باتیں نہ کرو۔ منافقت سے شہر نہیں چل سکتا، شہر چلے گا تو کام کے ذریعے چلے گا۔ اور آج 2.25 لاکھ اسکوائر فٹ پیور بلاک ہم نے لگا کے کام کر دیا۔ اس سے پہلے سیوریج کی لائنوں کو کلیئر کیا گیا، جو ڈرینیج کا مسئلہ تھا اس کو کلیئر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کام کرنا جانتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ منافق نہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کام کرنا جانتے ہیں، اور یہی فرق ہے جو آپ کو کراچی شہر میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہمارا ایک ایک کارکن، ایک ایک رہنما، ایک وزیر ہو، مشیر ہو، کاؤنسلر ہو، تنظیم ہو، ہماری سب کے سب اس ایک مقصد پر نکلے ہوئے ہیں کہ کیسے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے، کیسے کام کیا جا سکے، اور لوگوں کے اندر امید کو ہم اجاگر کر سکیں کہ ہاں ان کا کام ہو سکتا ہے، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر مسائل کوئی حل کرے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا نوجوان چیئرمین ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال جواب لوں، میں تھوڑی سی اور تفصیلات آپ کو دے دوں۔ آج اتوار کے روز صبح سے وزیر اعلیٰ سندھ کراچی شہر کی سڑکوں پر تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وزیر بلدیات ان کے ساتھ تھے، ایک معاون خصوصی ان کے ساتھ تھے، اور مقصد ان کا صبح نکلنے کا وہ تمام ترقیاتی کام
جو کراچی شہر میں سٹارٹ کیے گئے ہیں اس کی پروگریس کو جانچنا، اس کو دیکھنا، تاکہ وے فارورڈ کراچی والوں کو بتایا جا سکے۔ ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا سب سے پہلے جو کورنگی کاز وے کا فلائی اوور، جو کورنگی ندی ہمیشہ آپ سنتے تھے، ہر جو لولا لنگڑا ہے وہ جاتا تھا وہاں پہ، جس کے پاس کوئی سیاسی کیپٹل نہیں ہے، وہ جاتا تھا بارشوں کے دنوں میں وہاں کھڑا ہوتا تھا، ویڈیو بناتا تھا۔ آج ابراہیم حیدری جانے والوں کو، کورنگی جانے والوں کو، انڈس ہاسپٹل جانے والوں کو، وہاں جو یونیورسٹیز واقع ہیں ان کو وہاں جانے کے لیے نیا شاندار 4 لین کا برج ہم لوگ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جنوری 2026 کے آخر تک، لاسٹ ویک آف جنوری 2026 اس برج کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا، اور لوگ جو آل دا وے ابراہیم حیدری تک جاتے ہیں، کورنگی جاتے ہیں، پیشنٹس ہیں، انڈس ہاسپٹل جاتے ہیں، LRBT جاتے ہیں، ہمارا آٹزم سینٹر ہے وہاں پہ، ہمارا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہم نے بنا کے دیا ہے، وہاں بآسانی جائیں گے، کسی رکاوٹ کے بغیر جائیں گے۔ دوسرا راستہ جو ایک انڈر پاس ہم بنا رہے ہیں شارع بھٹو سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ فروری کے اینڈ تک اس کام کو بھی مکمل کر دیا جائے گا، تاکہ جو ایکسیس ہے مسجد عائشہ سے شارع بھٹو کی، لوگوں کو قیوم آباد تک نہ جاننا پڑے، وہ اسٹریٹ اس کے اوپر چڑھ جائیں، اور جن کو ایئرپورٹ جانا ہے یا آپ کنٹری جانا ہے، ملیر کی طرف جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، وہ بآسانی جا پائیں گے، اور یہ نارمل گاڑیاں صرف نہیں ہوں گی، ہیوی ٹریفک کو بھی اجازت ہوگی اس پر چلنے کی۔ یہ بھی انشاءاللہ اینڈ آف فیبروری کمپلیٹ ہو جائے گا اور پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد شارع بھٹو پہ گئے، شارع بھٹو وہ راستہ ہے جو ہم لوگ بنا کے دے رہے ہیں کراچی والوں کے لیے، بلکہ کراچی والے نہیں، سارے پاکستان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ شارع بھٹو سے ہوتا ہوا لاہور جائے گا، پشاور جائے گا، سیالکوٹ جائے گا، گجرانوالہ جائے گا، سکھر جائے گا، حیدرآباد جائے گا۔ اس کا بھی وزٹ کیا، اور کام تیزی سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قوی امکان یہ ہے اس کا بھی کہ فروری کے اینڈ مارچ تک اس کو بھی مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم گئے مرغی خانہ فلائی اوور پہ، انور بلوچ ریسٹورنٹ کے برابر میں۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو اسٹیل ٹاؤن لے کے جاتا ہے، گلشن حدید لے کے جاتا ہے، لانڈی لے کے جاتا ہے، لانڈی انڈسٹریل ایریا لے کے جاتا ہے، پورٹ قاسم لے کے جاتا ہے، ٹھٹا لے کے جاتا ہے، ایونچولی لنک روڈ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ صرف 4 لین کا برج تھا جس سے لوگوں کو رکاوٹ ہوتی تھی۔ آج وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نیا برج تعمیر کر رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ مارچ کے آخری ہفتے میں مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اس کے کھولنے کے بعد جو لوگ پورٹ قاسم کی طرف جاتے ہیں یا پورٹ قاسم سے شہر کی طرف آتے ہیں ان کے لیے 8 لین کا برج موجود ہوگا۔ اتنا چوڑا برج کراچی شہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کام کسی غاصب نے نہیں کیا، کسی منافق نے نہیں کیا، یہ کام اگر کر رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کے تحت۔ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ ابراہیم حیدری ٹاؤن بھینس کالونی کی طرف گئے، EPZA کی طرف گئے، جہاں پہ نیا برج ایک اور تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کو انشاءاللہ مڈ جنوری کو 4 لین کا برج جو ریلوے پھاٹک سے اوپر سے گزرتا ہے، بنانا فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا، بٹ چلے انہوں نے نہیں بنایا، ہم بنا کے دے رہے ہیں، اور مڈ جنوری میں انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہو، لانڈی ہو، مہران ہائی وے ہو، ان کو شارع فیصل کی کنیکٹیوٹی بآسانی وہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اس کے بعد جو شہر کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ریڈ لائن یونیورسٹی روڈ، اس کا وزیر اعلیٰ سندھ نے دورہ کیا۔ موسمیات صفورہ سے لے کے ٹینک چوک سے لے کے آل دا وے نمائش تک وزیر اعلیٰ سندھ خود گئے۔ جو وہاں ٹیم تھی ان سے کمٹمنٹس لی، ان سے ٹائم لائن پوچھا کہ کام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کب ٹائم لائن کمپلیٹ ہوگی، اور کب جو ہمارے شہریوں کو جو یونیورسٹی روڈ کا استعمال کرتے ہیں ان کو تکلیف ہے، ہم کب اس سے نکل پائیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو عنقریب ایک اچھی خبر ملے گی۔ جو مسئلے مسائل تھے ان کو حل کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اب آپ اس کو
तेजी से काम होता हुआ देखेंगे। और जो टारगेट टाइम लाइन है, मैं चाहूँगा वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंशाअल्लाह वो इसका ऐलान करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि वज़ीर आला सिंध के लेवल पे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लेवल पर बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जी टाइम लाइन दी जाए कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, कंसल्टेंट्स की जानिब से, और जो टाइम लाइन होती है उस टाइम लाइन को मीट किया जाए। और इंशाअल्लाह ये वादा है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो, मैं मेयर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन हो, हम पर्सनली मॉनिटर करेंगे ताकि लोगों की तकलीफ, लोगों की जो परेशानी है उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएँ। जो मीना बाज़ार का अंडरपास है उसके अंदर भी दिक्कत आई कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस की रिप्लेसमेंट थी लाइन की, वो मसाइल भी हल हो गए हैं, काम तेज़ी से चल रहा है और इंशाअल्लाह उसको भी हम एंड ऑफ जनवरी तक मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरे पास कोई तकरीर नहीं लिखी हुई, किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची वाला हूँ।